ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملن منها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم مثل أهل بيتي كسفينة نوح أو كما قال عليه السلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الأمين الحبيب الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک بآواز بلند. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي. علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو. علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو. تلے خنجر کرے سجدہ عبادت ہو تو ایسی ہو. تلے خنجر کرے سجدہ عبادت ہو تو ایسی ہو. نماز عصر کی سب کو پڑھائی جا کے جنت میں شہیدوں کی جماعت کی امامت ہو تو ایسی ہو. شہیدوں کی جماعت کی امامت ہو تو ایسی ہو. گلا تیغوں سے کٹوایا نہ جنبش کی نہ دم مارا. رہے مشغول یاد حق عبادت ہو تو ایسی ہو. رہے مشغول یاد حق عبادت ہو تو ایسی ہو. قابل صد عزت و احترام و تکریم حضرات، دوستو، بزرگوں، عزیزوں، میں نے آج آپ کے سامنے اس جمعۃ المبارک کی نشست میں کربلا کے بعد جو واپسی کے واقعات ہیں ان کا تعین کیا ہے. اس حوالے سے چند باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. دعا ہے اللہ کریم میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے اور سن کر سنا کر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. برادران گرامی قدر، شاعر نے کہا تھا کہ عرش پر چاند بھی ہے بس انہی کے نور کا پرتو.
عرش پر چاند بھی ہے بس انہی کے نور کا پرتاؤ، اور مہد میں، مہد کہا جاتا ہے گود کو، مہد میں اس سے جب کھیلے شہ ثقلین کھیلے ہیں، اور شہادت وہ کھلونا ہے نبی کی آل کا ناصر، کبھی اس سے علی کھیلے کبھی حسنین کھیلے ہیں۔ برادران گرامی قدر، ہر شہید کی عظمت کو سلام، ہر شہید کی رفعت کو سلام بحمد اللہ تعالی۔ میں خود ایک شہید کا بھائی ہوں، ایک شہید کا بھانجا ہوں۔ الحمدللہ ہمارے خاندان میں فدا حسین شہید جو مشہور و معروف، جس کی کتابوں میں کہانی چلتی ہے، الحمدللہ وہ بھی ہمارے خاندان سے۔ ہر شہید کی عظمت کو، اس کی رفعت کو سلام۔ لیکن حسین صرف شہید نہیں، جب آپ کا نام آتا ہے تو سید الشہداء لکھا جاتا ہے، یعنی کہ سب شہیدوں کے سردار۔ اس لیے کہ جس دلدل میں، جس پانی کے بہاؤ کو روک دیا گیا، جس پانی میں یزید جیسے جراثیم پیدا ہوئے، وہاں اس خون کے دریا میں خود چھلانگ لگا کر حسین ابن علی نے لہو کی موج میں ڈوبے بچایا سب کو طوفان سے۔ گناہ گاروں کی کشتی کی حمایت ہو تو ایسی ہو۔ حسین ایسی حمایت کر گئے کہ کربلا کے میدان میں ان ظالموں کے خنجر چل رہے تھے، لیکن حسین ابن علی کی زبان پر یا مصطفیٰ کا فرمان تھا یا رب ذوالجلال کا قرآن جاری تھا، اس کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ اور کائنات کو سبق دیا، دنیا والوں کربلا کے میدان میں حسین اس لیے قربانی دے رہے ہیں کہ کائنات کو بتا رہے ہیں کبھی باطل کے آگے جھک نہیں سکتے خدا والے، اور ہم ہیں کربلا والے، نانا مصطفیٰ والے۔ کائنات کو سبق دے رہے ہیں کہ جب یزید جیسے جراثیم پیدا ہوئے، اب اس سمندر کو روانی دینے کے لیے، طغیانی دینے کے لیے، اس جراثیموں کو ختم کرنے کے لیے پانی میں ہلچل پیدا کرنی ہوگی۔ جب اسلام کے سمندر میں، اسلام کے اس دریا میں یزید جیسے جراثیم پیدا ہو گئے، تو اس پوری دھرتی پر ایک حسین ابن علی تھے جنہوں نے کائنات کو بتایا، لوگو الحمد سے لے کر پورا قرآن اور خصوصاً سورہ الرحمن کی وہ آیت طیبہ مرج البحرین کہ ہم نے دو سمندر جاری کیے، ایک سمندر مولا علی ہے اور ایک سمندر سیدہ فاطمہ الزہرا ہے۔ آگے چل کر جو دو دریا نکلے، ایک امام حسن دوسرے امام حسین، قرآن نے کہا مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فرمایا یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، یہ دریا علی والا اور سیدہ زہرا والا، اس دریا سے گھونگے نکلتے ہیں، موتی نکلتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے سمندر سے موتی نکلتے ہیں، ہمارے دریاؤں سے جواہرات نکلتے ہیں۔ جو یہ حسنی حسینی دریا چلا ہے، جو مولا علی اور سیدہ زہرا جیسا عظمتوں والا دریا جو آپس میں ملے، ان سے نکلنے والے موتیوں کے نام حسن و حسین ہیں۔ کائنات کو بتا گئے کہ جب یزید جیسے جراثیم پیدا ہوئے، اب منظرنامہ یہ ہے کہ مختلف بولیاں بولی جا رہی ہیں، شراب حلال ہے، نمازیں مرضی سے پڑھو، جو مرضی ہے کرو، اپنی منمانی کا نام جب دین رکھا گیا، اب اس سمندر کو، اس تالاب کو حرکت دینے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے سوچا کہ اب پتھر پھینکنے سے دریا
ہلچل میں نہیں آئے گا۔ اب پتھر پھینکنے سے یا کوئی کنکر پھینکنے سے اس پانی میں موج اور روانی پیدا نہیں ہوگی۔ اب ایک ہی منظر ہے کہ حسین خود اس میں چھلانگ لگائے، اور جو ہلچل پیدا ہوگی اس ہلچل سے یزید جیسے جراثیم کا قیامت تک کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ گلی گلی کائنات عالم میں یزید کہیں نہیں ہوگا، جو بھی ہوگا حسین ابن علی کا غلام پیدا ہوگا۔ اس لیے کائنات عالم کو حسین وہ درس دے گئے۔ جب کربلا کا خونی منظر تھا، امام حسین علیہ السلام جب آپ کی شہادت ہو گئی، شہادت حسین کے بعد یزیدی فوج میں یہ شور اٹھا، کون ہے جو سیدہ زہرا کے لال کی گردن کو نعوذ باللہ دھڑ سے علیحدہ کرے گا؟ امام حسین کی آخری سانسیں چل رہی تھیں۔ ان آخری سانسوں میں جب امام حسین علیہ السلام اپنے اللہ سے ملنے جا رہے تھے، ادھر مولا علی آئے، میرے مصطفیٰ آئے، سیدہ کائنات آئیں اور 1.25 لاکھ نبی آئے۔ سب نے آ کر کہا حسین تو نے حق ادا کر دیا۔ مصطفیٰ آئے، فرمایا حسین تو نے میرے سجدوں کی لاج رکھ لی۔ ادھر سیدہ کائنات آئیں، فرمایا حسین تو نے میرے دودھ کی لاج رکھ لی۔ مولا علی آئے، فرمایا حسین تو نے میرے خون کی لاج رکھ لی۔ 1.25 لاکھ نبی آ کر میرے نبی کو مبارک دے کر کہہ رہے ہیں مصطفیٰ آپ کو مبارک ہو، آپ کے نواسے حسین ابن علی شہادت کا تاج پہن لیا ہے۔ اور سب شہیدوں کے سردار بن گئے۔ ادھر ایک لانتی کہنے لگا، ایک عیسائی پادری جو عیسائیوں کا عالم تھا، اسے کہنے لگا کہ تم سر حسین علیہ السلام کو تن سے جدا کرو گے، یہ فریضہ تمہارا ہے۔ اس نے کہا یہ کون ہے؟ تو سنیے اس یزیدی فوج نے جو جواب دیا، شمر نے، عبید اللہ بن زیاد نے، ابن زیاد نے اور یزید نے جو جواب دیا، انہوں نے کہا کہ یہ حکومت کے باغی لوگ تھے، یہ حکومت کے باغی لوگوں کے سر ہیں، اور یہ سر حسین تن سے جدا کرنے والا باقی ہے، تم کرو گے۔ اس نے سمجھا یہ باغی لوگ ہیں۔ جب میرے آقا حسین ابن علی کے پاس آیا، آخری سانسیں چل رہی تھیں، ہاتھ میں خنجر تھا، کہنے لگا میں تمہارا سر تن سے جدا کرنے آیا ہوں۔ حسین ابن علی نے فرمایا تم نے رات کو خواب نہیں دیکھا؟ جی حضور دیکھا ہے۔ فرمایا خواب میں تم عیسائی ہو، تمہیں حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے خواب میں یہ نہیں فرمایا کہ خبردار نبیوں کے سامنے اور کائنات کے تاجدار مصطفیٰ کے سامنے مجھے شرمندہ نہ کرنا، صبح تمہیں سر حسین کاٹنے کے لیے کہا جائے گا، خبردار اس خبیث کام سے باز رہنا، کیا تمہیں خواب نہیں آیا؟ وہ عیسائی عالم کہنے لگا جی میں نے خواب دیکھا تھا۔ آپ نے فرمایا میں ہی سبط رسول اللہ ہوں، میں ہی سبط مصطفیٰ ہوں، میں ہی نواس مصطفیٰ ہوں۔ جب اس نے یہ سنا تو امام حسین علیہ السلام کے چہرے کی زیارت کی اور کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ میرے حسین تو وہ ہیں کہ جو آخری وقت جو زندگی ظاہری سانسوں کے ساتھ زندگی اللہ نے دی، اس میں کائنات عالم میں جو پھول لگائے، جو مسلمان کیے وہ تو علیحدہ۔ حسین ابن علی کا وجود پاک تو اس کائنات سے جاتے وقت بھی عیسائیوں کو مسلمان کر رہا ہے۔ حسین ابن علی ہیں، لوگ کہتے ہیں کلمہ اسلام ہے، میں نے کہا ہاں کلمہ اسلام ہے، لیکن کلمے کو بچانے والی ذات حسین ابن علی کی ذات ہے۔ آج کون کلمہ پڑھتا اگر حسین اس کائنات میں قربانی نہ دیتے؟ وہی یزیدی موقف ہوتا۔ لیکن امام علی مقام نے کربلا کے میدان میں یہ ثابت کیا ہے، معصوم سکینہ جو ایک ٹبے پر کھڑے ہو کر دیکھ رہی ہیں کہ جب سب چلے گئے آخر میں میرا بابا حسین وہ کربلا کے میدان میں پڑا ہے، دوڑ کر آتی تھی بابا جان کے پاس اور کہتی تھی آنکھیں کھولے نا بابا جان،
ابھی تو آپ نے سفر بھی کرنا ہے۔ میرے آقا حسین ابن علی جو اپنے سینے پر معصوم سکینہ کو سلایا کرتے تھے، خاموش ہیں، روح پرواز کر چکی ہے، اللہ کا دیدار کر چکی ہے۔ ہاں علماء نے لکھا عام شہید کے ساتھ یہ سلسلہ ہے، عام شہید کی زندگی کے ساتھ یہ بات نسبت رکھتی ہے، وہ زندہ ہے۔ جہت کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ بھئی میں کہہ رہا ہوں کہ میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے تو جہت یہ ہے کہ یہاں سپیکر بھی ہے، آواز آپ کے ذریعے یہاں سپیکر سے پہنچ رہی ہے، بلند آ رہی ہے۔ جہت یہ ہے، اگر شہید زندہ ہے تو جہت کیا ہے؟ شہید کی زندگی کی جہت ایک ہی ہے کہ شہید کی روح جیسے قفس انصری سے پرواز کر چکی تھی، جیسے ہی وہ پرواز کرتی ہے، شہید پر جب گولی کے وار نے یا تلوار کے وار نے اسے مارا تھا، جیسے شہید مرا فوراً دیدار مصطفیٰ ہوا۔ ارے گولی اور تلوار کے وار نے مارا تھا، دیدار نے پھر اسے زندہ کر دیا، اور یہ دیدار مصطفیٰ اگلے دیدار خدا کی تیاری بن جاتی ہے۔ اور جب قیامت کا دن آئے گا پھر شہید کا منصب جدا ہوگا۔ وقت کم ہے، ہمیں بہت سی باتیں کرنی ہیں۔ جب کربلا کا یہ خونی منظرنامہ پیش آیا، امام حسین علیہ السلام کے سر کو نیزے کی نوک پر سوار کیا، اور یہ 72 تن جدا کرنے کے بعد پہلی رات تو یزیدیوں نے قیام کیا کربلا کے میدان میں، اور نعرے لگانے لگے شراب پی کر ہم کامیاب ہو گئے۔ ادھر اللہ کی آواز آئی، انتظار کرو، صبر کرو، جب عصر کائنات کا وقت آئے گا اس دھرتی پر کائنات کا ذرہ ذرہ اعلان کرے گا، لوگوں کامیاب یزید نہیں ہے، کامیاب ابن علی حسین ہے، کامیاب رسول اللہ کا نواسہ ہے، حسین ابن علی کامیاب ہے۔ انہوں نے بھنگڑا ڈالا، نعرے لگانے لگے۔ رات گزری، حضرت امام زین العابدین، مجھے بتائیے آپ سب مل کر کہ کربلا میں نبی کے خاندان میں سے کون باقی بچا تھا؟ جی بولیں، کسی کو پتہ ہے؟ امام زین العابدین۔ بڑے بڑے خطباء اور مولویوں نے یہ قصہ بیان کیا ممبر پر، ایک ہی بات کی کہ کربلا میں صرف زین العابدین باقی بچے جن میں سے نسل رسول ہے۔ آج نئی بات سنیے، امام بخاری نقل کرتے ہیں اگر غوث پاک حسنی حسینی سید ہیں تو بتائیے امام حسن کی تو اولاد ہی کوئی نہیں۔ اولاد تھی لیکن سب چلے گئے اور صرف امام زین العابدین سے نسل چلی۔ یہ بات بڑے بڑے علماء اور مجتہدین غلط کرتے ہیں۔ میں اس کا رد کرتے ہوئے امام بخاری کے الفاظ پیش کر رہا ہوں، جس کو امام سیوطی نے مانا، جس کو امام سہیلی نے لکھا، جس کو علامہ بدر الدین عینی نے لکھا، جس کو حافظ ابن کثیر نے لکھا، درجنوں کتب احادیث کے اندر وارد ہے۔ امام حسن علیہ السلام کے بیٹے جن کا نام بھی حسن مسنہ تھا، یہ کربلا میں تھے۔ ان کو ان کے رشتہ دار تیزی کے ساتھ زخمی حالت میں کربلا سے لے کر چلے گئے۔ اسی لیے آج اس دنیا میں اگر غوث اعظم حسنی حسینی سید ہیں تو یہ وجہ یہ ہے کہ کربلا میں صرف زین العابدین باقی نہیں بچے تھے بلکہ امام حسن علیہ السلام کی اولاد بھی زندہ رہی تھی۔ یہ اگر مان لیا جائے کہ امام زین العابدین باقی بچے تو پھر ماننا پڑے گا کائنات میں حسنی سید ہے ہی کوئی نہیں، صرف حسینی سید ہیں۔ اور آپ کو بتاتا چلوں، سمندر کے کنارے پر جب 14ویں کا چاند ہوتا ہے، سمندر کی لہریں بالکل دربار کے قریب آتی ہیں تو یوں لگتا ہے کہ عبداللہ شاہ غازی کا دربار ابھی ڈوب جائے گا، لیکن وہ سمندر کی لہریں اندر داخل نہیں ہوتی۔ یہ عبداللہ شاہ غازی لب سمندر جس کا مزار ہے، یہ بھی اللہ کا وہ نیک بندہ ہے جہاں روحانیت کی بارش ہوتی ہے، جہاں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی بارش ہوتی ہے۔ یہ عبداللہ شاہ غازی بھی صرف حسینی سید نہیں ہے بلکہ حسنی حسینی سید ہیں۔
اور آگے چلیے، حضور داتا صاحب علی حجویری لاہور میں یہ بھی حسنی حسینی سید ہیں، حضور غوث پاک غوث اعظم حسنی حسینی سید ہیں، یہ حسن مصنع کی اولاد میں سے اور حسنی حسینی سید۔ برادران گرامی قدر، امام زین العابدین بھی بچے تھے، حضرت حسن مصنع بھی کربلا کے میدان میں بچ گئے تھے۔ رات کو قیام کیا یزیدی فوج نے کہ صبح جائیں گے، سر نیزوں پر سوار کر کے۔ ادھر سیدہ زینب معصوم سکینہ چلا اور رو رو کر کہتی تھی بابا کہاں گئے، بھائی اکبر کہاں گئے، بھائی اصغر کہاں گئے۔ رات پریشانی کے عالم میں گزری۔ جب صبح ہوئی، حضرت امام زین العابدین کے ساتھ مل کر وہاں سے ایک قبیلے کے لوگوں نے مل کر اس کربلا والے شہداء کے دھڑوں کو وہاں کربلا کے میدان میں دفن کیا، جنازے پڑے، وہاں دفن کیا گیا، تدفین ہوئی۔ حضرت علی اکبر کو کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام کے قدموں میں دفن کیا گیا۔ یہ جب صبح کا وقت آیا، 72 سر نیزوں پر سوار کرنے کے بعد گزرے، چل رہے تھے، اتنے میں کیا منظر دیکھا، امام حسین علیہ السلام کا سر پاک ایک مقام آیا جس مقام پر غالباً بنو اسود کا نام آتا ہے، وہاں ایک پتھر پر امام حسین علیہ السلام کا سر رکھا۔ امام حسین علیہ السلام کے سر انور سے خون ٹپکنے لگا۔ آج بھی جب 10 محرم کا دن آتا ہے، اس پتھر سے اس قبیلے میں آج بھی خون ٹپکتا ہے۔ یہ شہید کربلا کی وہ زندہ نشانی آج بھی موجود ہے۔ جب آگے بڑھے، ایک مقام آیا، وہاں ہوا کے اندر یوں سامنے خون سے لکھا ہوا شعر نمودار ہوا، اترجو امتن قتلت حسین۔ کیا وہ لوگ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے حقدار ہیں محشر کے میدان میں؟ خبردار، کائنات کے ہر کلمہ گو کے لیے جو ایمان سے حسین علیہ السلام کو مانے، نبی کی آل کو مانے، اس کے لیے تو جنت ہے، لیکن خبردار جو حسین علیہ السلام کے قاتل ہیں وہ نبی کی شفاعت کی امید بھی نہیں رکھ سکتے۔ درود پاک پڑھے، اتنے میں جنریٹر چلتا ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، حسین کربلا کے میدان میں اگر قربانی دے گئے، کائنات کو یہ بتا گئے دنیا والوں، شہید اگر عام شہید زندہ ہے تو حسین تو وہ ہے جو سب شہیدوں کے سلطان ہیں۔ بولے سب شہیدوں کے، ذرا بولے سب شہیدوں کے، حسین سب شہیدوں کے سردار ہیں۔ ابھی یہ قافلہ رواں دواں تھا، دل میں خیال آیا کہیں رک جائیں، کہیں پڑاؤ کریں۔ ایک لعنتی میں داخل ہو گیا اور وہاں جا کر دعا کر رہا ہے، یا اللہ تو جانتا ہے میرا گناہ بڑا ہے۔ جو قافلہ کربلا سے جا رہا ہے سروں کو لے کر، اس یزیدی لشکر میں مولا میں بھی تھا، مجھے معاف کر دے۔ پیچھے سے آواز آئی، لعنتی اپنی بکواس بند کر، تو حرم پاک میں داخل ہو کر اللہ کے گھر میں داخل ہو کر سوچ رہا ہے مجھے بخش دیا جائے گا، خبردار اللہ کی رحمت کی امید بھی نہ رکھنا، اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں معاف کرے گا۔ کہنے لگا میں انہی 50 لوگوں میں سے تھا، اب میرا گناہ کون معاف کرے گا؟ بہرحال یہ قافلہ چلا، ایک مقام پر پہنچے، جب میرے آقا حسین ابن علی کا سر اقدس رکھا گیا، آسمان بالا سے جبریل امین نازل ہوئے، زمین پر جبریل امین آئے، حضرت آدم علیہ السلام بھی آئے، حضرت نوح علیہ السلام آئے، ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام آئے، اور عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام آئے۔ حضرت جبریل امین نے وہ صندوق سامنے کیا، جب صندوق کھولا تو صندوق کے اندر سر حسین ہے۔ حضرت جبریل امین حسین علیہ السلام کے سر کو بوسہ دے کر جناب آدم علیہ السلام کی جانب بڑھاتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بھی بوسہ دیا، نوح علیہ السلام
السلام نے بھی بوسہ دیا، ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے بھی بوسہ دیا، جناب عیسیٰ و موسیٰ علیہ السلام نے بھی بوسہ دیا۔ جب کائنات کے آخری رسول تیرے میرے آقا کی بارگاہ میں صندوق پیش کیا گیا، حضور رونے لگ پڑے اور اتنا روئے کہ انبیاء آپ کو دلاسا دینے لگے۔ میرے رسول رو رہے ہیں، نواسے کے سر کو چوم بھی رہے ہیں۔ یہ منظرنامہ دیکھنے کے بعد سید زادیوں کی آنکھوں میں بھی آنسو جاری ہیں۔ جب یہ قافلہ ایک مقام پر پہنچا، ایک عورت جس کا نام ام حبیبہ ہے قافلے والوں کو روک کر کہتی ہے رک جاؤ۔ جب قافلے والے رک گئے، کھجوریں پیش کرنے لگی، دودھ پیش کرنے لگی، حضرت سیدہ زینب اور امام زین العابدین فرمانے لگے اے پیار کرنے والی عورت کون ہے؟ کربلا کے میدان سے لے کر یہاں تک ہمیں کسی نے پانی بھی نہ پوچھا، تو کون ہے جو قیدیوں کو پانی پلا رہی ہے؟ حضرت امام زین العابدین کے ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے تھے۔ وہ عورت کہنے لگی میں نہیں جانتی تم کون ہو، لیکن میرا نام ام حبیبہ ہے۔ میں بچپن کی عمر میں سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر میں نوکرانی تھی، میں لونڈی تھی۔ میں نے عرض کیا سیدہ کائنات آپ کے وصال کا وقت قریب آ گیا، کوئی وصیت فرما دیجئے، کوئی نصیحت کر دیجئے۔ انہوں نے نصیحت کی ہے مجھے اے ام حبیبہ اگر کبھی زندگی میں قیدی نظر آئیں انہیں پانی بھی دینا، کھجوریں بھی دینا۔ میں نہیں جانتی تم کون ہو، میں تو سیدہ فاطمہ الزہرا کی وصیت پر عمل کر رہی ہوں۔ حضرت سیدہ زینب نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہنے لگی میں نے ہاتھ باندھ کے کہا اے نبی کے خاندان کی عظیم کلی سیدہ زہرا آپ دعا کر دیجئے مجھے پھر حسین کی زیارت نصیب ہو، مجھے پھر زندگی میں سیدہ زینب سے ملنا نصیب ہو۔ حضرت سیدہ زینب نے آنکھوں میں آنسو جاری کر کے کہا اے ام حبیبہ تیری وہ دعا جو تو نے کروائی تھی امی جان سے وہ قبول ہو گئی۔ میں خود سیدہ زینب ہوں، یہ جو اونٹ پر سوار ننگے اونٹ پر بندے ہاتھوں میں یہ زین العابدین ہے۔ حضرت ام حبیبہ کا یہ منظر گزرا، ابھی کچھ آگے بڑھے تھے، ایک مقام آیا امام زین العابدین ارے میرا پیاسا سید 3-4 دن کا پیاسا سید 11 محرم کو جب سفر میں ہے، ایک مقام آیا کوئی کہنے والی عورت دوڑ کر قافلے والوں کے پاس آئی، آ کر کہنے لگی اے قافلے والوں تمہارے اندر اگر کوئی حکیم ہے تو ذرا لے آؤ، میرا جوان ایک ہی بیٹا مر رہا ہے۔ حضرت امام زین العابدین کے ہاتھ یوں پیچھے بندھے تھے، آپ نے سر کا اشارہ کر کے فرمایا ان لعنتیوں سے اجازت تم لے دو، علاج میں زین العابدین کر لوں گا۔ ارے اس نے بڑی محنت سے اجازت لی، جب اجازت ملی تو اندر سے لڑکی بھاگ کر آئی، کہنے لگی امی جان جس بھائی کے لیے حکیم لا رہے ہیں اب کوئی ضرورت نہیں ہے، بھائی مر چکا ہے اب کوئی ضرورت نہیں ہے، قربان جاؤں میرا پیاسا سید زین العابدین بولا۔ جب عورت کہنے لگی شکریہ چلے جائیے، آپ نے فرمایا تو نہیں جانتی میں تو مصطفیٰ کا لال ہوں، میں زین العابدین ہوں، اب ایسا کروں گا میں واپس نہیں جاؤں گا، مجھے عزت حسین کی قسم تیرے مردہ بیٹے کو بھی زندہ کر کے جاؤں گا۔ یہ قافلے کربلا تو مرے ہوئے کو بھی زندگی دینے والے ہیں، جس کے دل کی زمین مردہ ہو چکی ہو اس کو کلمہ پڑھا کر دائرہ اسلام میں داخل کر کے دلوں کو زندہ کر علی۔ ارے
انسان کی روحوں کو زندہ کرنے والے فاتح حسین ابن علی کربلا کا میدان ہے۔ حسین وہاں سے لے کر شام کے بازاروں تک، جب شام کے بازاروں میں پہنچے، ایک تشتری میں رکھ کر حسین ابن علی کا سر انور جب یزید کے سامنے رکھا گیا تو دربار یزید میں یزیدی فوج یہ کہتے تھے، لوگوں کون ہے خطبہ دینے والا؟ خطبے کی آواز آتی ہے، لگتا ہے آج شام کی سرزمین پر دربار یزید میں مولا علی بول رہے ہیں۔ کسی نے کہا علی نہیں بول رہے، علی کی بیٹی سیدہ زینب خطبہ دے رہی ہے۔ اور علی اکبر حضرت امام زین العابدین نے روک کر کہا، اے میری بہن زینب خاموش ہو جائیے۔ اب سیدہ زینب، اے میری پھپھی زینب خاموش ہو جائیے۔ اب خطبہ دے کر زین العابدین کہنے لگے، لانتیو تم نے میرے دادا علی کو سر پر ضرب لگا کر شہید کیا، تم نے میرے چچا حسین کے ٹکڑے کیے جگر کے، تم نے ہمارے پیاسوں کو شہید کیا، اور شہادت حسین تو کل کی بات ہے۔ تم وہی ملعون ہو جنہوں نے میرے بابا حسین کو لب فرات قتل کیا ہے۔ خبردار، اللہ کی رحمت سے کبھی امید نہ رکھنا، تم لانتی ہو، قیامت تک لانتی رہو گے۔ آپ کے اس قول پر، اس تقریر پر ایک بندہ کھڑا ہوا، دوسرا کھڑا ہوا، فوج کھڑی ہو گئی اور کہنے لگے، آپ اجازت دیجئے ہم حسین کا بدلہ لیں، حسین علیہ السلام کا بدلہ لیں۔ امام زین العابدین نے فرمایا، تم جھوٹے ہو اور قیامت تک جھوٹے رہو گے۔ تم نے میرے بابا حسین سے بھی مدد کا وعدہ کر کے خط لکھے اور کربلا میں شہید کر دیا۔ خبردار، جو آنسو بہا رہے ہو یہ مگر مچھ کے آنسو ہیں۔ اور امام زغبی نے نقل کیا، آپ فرماتے ہیں میزان الاعتدال میں، وہاں صف ماتم بچھ گئی، ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین۔ یہ ماتم یزیدی فوج سے جاری ہوا، میرے امام نے بد دعا دی۔ میں آن ریکارڈ یہ بات پیش کر رہا ہوں، کل جب بھی بات ہو میں ریکارڈ دکھانے کے لیے تیار ہوں۔ امام زین العابدین نے بد دعا دے کر کہا، فرمایا، لانتیو پیٹ رہے ہو، قیامت تک کے لیے پیٹتے رہو گے، یوں ہی ماتم کرتے رہو گے۔ میرے امام کے منہ سے بد دعا نکلی، کبھی خطا جا سکتی؟ اور امام زین العابدین کی اونٹنی کو ذبح کر کے جب پلیٹوں میں ڈال کے کھانا چاہتے تھے، خون بن گئی ساری۔ پتہ چلا ہم تو حق پر نہیں ہیں، حسین حق پر ہیں۔ یہ لٹا پھٹا قافلہ جب چلا، خدا کی قسم آل رسول پر مشکلات آئیں، امتحان آئے۔ آج کوئی بخت والا بندہ اگر اللہ کی بارگاہ میں مجاہدہ کرنا چاہے، محنت کرنا چاہے، تو اس پر بھی امتحان آئے گا، اور اتنا امتحان آئے گا، میرے رب نے کہا ہم آزمائیں گے۔ پہلی کلاس کے بچے کا امتحان اور ہوتا ہے، 10ویں کے بچے کا امتحان اور ہوتا ہے، ایم اے کرنے والے کا طرز امتحان اور ہوتا ہے۔ ہاں میرے دوستو، میرے حسین کا مقام بھی عظیم تھا، رب نے امتحان بھی عظیم لیا ہے۔ اسی لیے کربلا میں آپ کو اتنی قربانیوں سے گزرنا پڑا اور کائنات کو بتانا پڑا۔ حسین ظلم کے خلاف کھڑا ہو کے کائنات کو بتا رہا ہے۔ اسی لیے میرے رسول فرماتے ہیں، مثل اہل بیتی کا سفینت نوح، حدیث پاک ہے، جو میرے اہل بیت کی مودت والی کشتی میں سوار ہوا وہ نجات پا گیا۔ آدم صفی اللہ نبی ہو کر کچھ نہیں مانگتے، ان نجریہ الا علی اللہ، میرا اجر تو میرے رب کے ذمہ ہے۔ عیسیٰ روح اللہ تک ہر نبی کہتا ہے، میرا اجر تم سے نہیں میں طلب کرتا، میرا رب اجر دے گا۔ وہ نہیں مانگتے، رسول اللہ مانگ رہے ہیں۔ آقا وہ نبی ہو کر نہیں مانگتے، آپ کل نبیوں کے امام ہو کر، سلطان ہو کر، جھولی پھیلا کر اپنی امت سے مانگ رہے ہیں۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میری آل سے محبت اور مودت کرنا وجہ کیا ہے؟ تو پتہ چلا مانگنا ہوتا ہے دو قسم کا۔ بولو کتنی قسم کا؟ سارے بولو کتنی قسم کا؟ سارے بولو کتنا؟
دو قسم کا، ایک مانگنا ہوتا ہے اپنی ذات کے لیے ہاتھ پھیلانا، ایک مانگنا ہوتا ہے کسی کے لیے مانگنا۔ فرمایا بدھگو تمہیں سمجھ نہیں آئے گی، کائنات کے عظیم رسول نے جو مودت مانگی ہے وہ اپنی ذات کے لیے نہیں مانگی۔ مصطفیٰ جو اپنی آل سے، اپنی اقربا سے، اپنی اہل بیت سے، حسن مجتبی سے، حسین ابن علی سے، سیدہ فاطمہ الزہرا اور مولا علی سے جو مودت مانگ رہے ہیں مصطفیٰ، وہ اپنی ذات کے لیے نہیں مانگ رہے، امت کی نجات کے لیے مانگ رہے ہیں۔ اس لیے مودت ہم کریں گے آل رسول سے، اجر اللہ دے گا۔ اس لیے میرے نبی نے اپنی ذات کے لیے نہیں مانگا، اپنی آل بیت کی محبت، آپ اپنی آل کی مودت اپنی امت کے لیے مانگی۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں آل سے گر وفا کرو گے دنیا تم سے وفا کرے گی، مناؤ گے شبیر کا غم تو سیدہ زہرا دعا کرے گی، اور چھوڑ کر سارے جھوٹے راہبر آؤ عنبر علی کے در پر، امام گربو تراب ہوگا قبر کی مٹی حیا کرے گی۔ اور وہ حسین ہے کہ شعائے حسن ازل کو حسین کہتے ہیں، غموں کے تاج محل کو حسین کہتے ہیں، اور نبی کی شان میں بڑی احتیاط کے ساتھ ذرا سی رد و بدل کو حسین کہتے ہیں۔ حسین اس تونگری کا نام ہے، حسین اس سرداری کا نام ہے کہ رہتی دنیا تک گالی بن کر کائنات میں یزید کا نام رہے گا، اور رہتی دنیا تک سردار بن کر حسین ابن علی کا نام چمکے گا۔ کائنات کے جتنے شہید ہیں انہیں ناز ہے اس بات پر کہ ہمارے سردار کا نام حسین ابن علی ہے۔ اب سیدہ زینب کے ساتھ ہی نہیں بلکہ 12 امام، جن کو شیعہ کے نزدیک 12 امام، ہم تو کہتے ہیں نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ، ذرا بولیں ہمارا وہ ہے، بولیں ہمارا وہ، سارے بولو ہمارا وہ۔ اگر ہمارا صدیق اکبر امام ہے تو فاروق اعظم بھی امام ہے، اگر عثمان ذو النورین امام ہے تو مولا علی بھی امام ہے، اگر امام زین العابدین کے نام کے ساتھ بڑے ادب سے ہم سنی بھی کہتے ہیں ہمارے امام ہیں، اگر زین العابدین امام ہیں تو کربلا کے میدان میں بچ جانے والے حسن مصنع بھی امام ہیں، اگر حضرت امام حسین امام ہیں تو امام حسین کے 8 بھائی جو در کربلا شہید ہوئے۔ شیعہ عباس قمی کی روایت ہے، فارسی میں لکھتا ہے 9 نفر از در کربلا شہادت امیر المومنین، اولاد امیر المومنین شہادت یافتم۔ فرمایا 9 افراد تھے جو مولا علی کی اولاد سے شہید ہوئے، نام حسین ابن علی، 8 بھائی۔ پتہ چلا وہ بھی امام، نبی کا سارا گھرانہ امام ہے، اور جو بھی نبی کی اولاد سے امام ہے ہم سنیوں کا اس کو، سارے بولو ہم سنیوں کا اس کو، کوئی بھی بد عقیدہ نہیں بیٹھا، سارے کلمہ گو بیٹھے ہیں، بلند آواز سے بولو ہم سب کا ان کو، سارے بولے ہمارا ان کو۔ خدا کی قسم اس کائنات کی جھلکیاں جب ختم ہوں گی، بلبلے کی طرح یہ 4 روزہ زندگی ہے، آنکھ بند ہونے کی دیر ہے۔ جہاں قبر کے اندر نبی کی بابت سوال ہوگا، وہاں قبر کے اندر امام زین العابدین یہ ہمارے امام پیشوا بھی ہوں گے، وہاں یہ بھی سوال ہوگا بتا صدیق کے بارے میں کیا عقیدہ تھا۔ یہ واحد سنی ہے، پیر سیال لجپال فرمایا کرتے تھے کہ جب قیامت کا دن آئے گا کوئی کہے گا کہ ہم زین العابدین کے ماننے والے، کوئی کہے گا حسین کے ماننے والے، کوئی کہے گا علی علی کرنے والے۔ یہ واحد اس بھری کائنات میں ایک سنی ہے جو صدیق کی صداقت کو بھی سلام کرتا ہے، فاروق کی عدالت کو بھی سلام کرتا ہے، عثمان کی سخاوت کو بھی سلام کرتا ہے، حیدر کرار کی شجاعت اور امامت کو بھی سلام کرتا ہے، آل رسول کی نظافت کو بھی سلام کرتا ہے، سیدہ زہرا کی عفت اور طہارت کو بھی سلام کرتا ہے، کائنات کے ہر ولی کی ولایت کو بھی سلام کرتا ہے، حسین ابن علی کی شہادت کو بھی سلام کرتا ہے۔ یہ واحد سنی کو شرف حاصل ہے۔ انشاءاللہ کربلا سے واپسی کے واقعات جو رہ گئے اگلے جمعہ مزید آخری عرض کیے جائیں گے، اس کے بعد ہم سفر کے مہینے سے ریلیٹڈ ہو جائیں گے۔ دعا اللہ تعالی
مشن حسینی اور جو پیغام حسین ہے ہمیں اسے زندہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔